الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم اما بعد۔ قابل احترام بزرگوں، عام طور پر بہت دور کی شخصیات کا تذکرہ کیا جاتا ہے تو نفس کی تلبیس یہ ہوتی ہے کہ یہ بہت دور کی شخصیات ہے، ہمارے لیے لائق تقلید نہیں ہے۔ زمانہ بدل گیا، اطوار بدل گئے، وسائل بدل گئے، جی چرانے لگتا ہے ان کی اتباع سے۔ اسلام کوئی بانجھ مذہب نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ائمہ تجدید اور علماء مجددین کا ایک سلسلہ قائم رکھا ہے، تطہیر ہوتی رہے گی، اسلام کی حقیقی تصویر محفوظ رکھی جائے گی۔ حضرت مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت مولانا محمد منظور صاحب نعمانی رحمۃ اللہ علیہ علماء دیوبند میں اور بر صغیر کے اکابر میں بہت سے اکابر ہیں، سب کے اندر مختلف قسم کے کمالات ہیں، لیکن ان دو شخصیتوں کے بارے میں ہمارے مکتب فکر کا اتفاق ہے کہ ان دونوں سے اللہ جل جلالہ وعظم نوالہ نے 25 سال پہلے، 20 سال پہلے ان کی 80 سالہ 90 سالہ زندگی میں ہمہ جہتی قسم کا اللہ نے کام لیا ہے۔ اس لیے حضرت مولانا مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنے صاحبزادوں سے فرماتے تھے کہ بیٹا، سلف صالحین سے عقیدت مذہب کی بنیاد ہے۔ جتنی عقیدت ہوتی ہے آدمی اتنا اکابر سے استفادہ کرتا ہے۔ عقیدت حدود شریعت والی، اور جتنی کم عقیدگی یا بد عقیدگی ہوتی ہے آدمی اتنا ہی سلف صالحین سے کٹنے لگ جاتا ہے، محروم رہ جاتا ہے۔ مثالی شخصیت ہونا اس لیے ضروری ہے کہ میں بہت بڑی گفتگو کرتا یا بہت سارے اکابر کا تذکرہ کیا جاتا تو آپ کو بہت دشواری ہو جاتی علمی اور عملی، انفرادی اور اجتماعی، قومی اور ملکی اور عالمی سطح شخصیات و تحریکات، ان سارے جزئیات پر تحقیق کرنے میں، رائے قائم کرنے میں بہت دشواری ہو جاتی ہے۔ لیکن کم سے کم درجے میں اگر آپ نے ان دو بزرگوں کو پڑھ لیا، ان دو بزرگوں کو پڑھ لیا تو پھر ملکی اور عالمی، انفرادی اور اجتماعی تحریکات و شخصیات، ان سارے موضوعات پر رائے قائم کرنے میں، عملی کام کرنے میں بہت سہولت ہوگی۔ حضرت علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ وہ گھرانہ ہے جو کئی سو سال سے سادات اور اولیاء کا گھرانہ ہے۔ ان کی والدہ رئیس گھرانے کی، رشتہ جہاں پر طے ہوا حیران تھی کہ جہاں راشن بھی حکیم عبدالحی صاحب کے پاس، حضرت علی میاں کے نانا کے پاس سے جایا کرتا تھا، ان کے چولہے کے بجھے رہنے کی وجہ سے وہاں میرے ابا جان نے میرا رشتہ کیوں کر دیا ہے۔ خواب دیکھا، حضرت علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ خیر النساء بہتر رحمۃ اللہ علیہ نے آسمان پہ آیت لکھی ہوئی ہے، فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین، اسی میں میرے لیے خیر ہے۔ نکاح ہو گیا، فاقے ختم نہیں ہوئے،
سسرالی گھر سے خادمہ بھیجی جاتی، دیکھ کے آؤ بیٹی کے گھر میں چولہا جلا بھی ہے کہ نہیں ہے۔ اتنی باغیرت ماں تھی کہ پانی ہانڈی میں ڈال کر چولہے پر رکھ دیتی تاکہ میکے میں سسرال کی کمی کا پتہ نہ چل جائے۔ حکیم عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت علی میاں رضی رحمۃ اللہ علیہ کے والد محترم، تصنیف کا غلبہ تھا، مطب کے کام کی طرف توجہ نہیں تھی، گھر میں راشن کا بھی دھیان نہیں رہ پاتا تھا، اور اہلیہ رضا و تسلیم کا پے کر بہت جلدی انتقال ہو گیا۔ حضرت علی میاں رضی رحمۃ اللہ علیہ چھوٹے ہی تھے، بڑے بھائی کا تربیت میں بڑا حصہ رہا ڈاکٹر عبدالعلی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا، اور حضرت علی میاں ان کو اپنے والد کا مقام دیا کرتے تھے۔ میں بتلانا چاہتا ہوں کہ کسی شخصیت کی تیاری میں جو عناصر ہوتے ہیں، عناصر ترکیبی ہوتے ہیں، وہ صرف لفاظی نہیں ہے، صرف عربی دانی نہیں ہے، صرف تصنیف و تالیف نہیں ہے، منبر و محراب نہیں ہے، اقتدار اور کرسیاں نہیں ہیں، ظاہری شہرت اور ناموری نہیں ہے، یہ سارے پہلو ہیں۔ حضرت نے کبھی اپنے بڑے بھائی ڈاکٹر عبدالعلی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی نافرمانی یا ان کی منشا کے خلاف کرنا گوارا نہیں کیا۔ ندوہ کی پڑھائی کے زمانے میں کاروان زندگی 6 جلدوں میں حضرت نے اپنی مختصر زندگی جو لکھی ہے، بہت مختصر لکھی ہے، 6 جلدوں میں لکھا ہے، بہت مختصر لکھا ہے، پورے ملک کے سفر کو آدھے صفحے میں لکھا ہے، پورے ایک بڑے قضیے کو چند سطروں میں لکھا ہے۔ وہ لوگ بہت مزکہ مجلہ تھے، ان کی کیفیت اخفاء کی تھی، اظہار کی نہیں تھی۔ انہوں نے جو لکھا ہے قوم کے لیے دستاویز لکھا ہے، شیخی بگارنے کے لیے نہیں لکھا ہے، اپنے عجب کے سبب سے نہیں لکھا ہے۔ آپ دیکھیں گے حضرت علی میاں رضی رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ محترمہ نے عصری علوم کی طرف زیادہ رجحان دیکھا، ندوہ کی پڑھائی کی طرف کم توجہی دیکھی، تو والدہ نے خط لکھا اور وہ خط حضرت نے نقل کیا، علی میاں تم میری ایک اولاد ہو، اگر 100 اولاد بھی ہوتی میں سب کو دین کی خدمت کے لیے وقف کر دیتی۔ تم نے خاندان کے فلانے بزرگوں کو دیکھا، ان کی زندگی شان کی تھی، موت قابل رشک تھی، میں تمہیں ان کی طرح چاہتی ہوں۔ موٹی زبان، کتنے درد بھرے جملے ہیں۔ حضرت فرماتے ہیں میں نے لکھنؤ کے اندر لکھنؤ یونیورسٹی میں ملنے والے ایوارڈ کو ٹھکرا دیا والدہ کے اس خط کی وجہ سے۔ پھر اللہ نے وہ دن دکھلایا کہ کعبۃ اللہ کی چابی مجھے دی گئی، وہ دن اللہ نے دکھلایا والد محترمہ کی تربیت کی وجہ سے کہ 2 مرتبہ کعبۃ اللہ کی چابی دی گئی۔ شیبی خاندان آیا اور اس نے بغیر کسی طے شدہ منصوبے کے 36 سال کی عمر میں، حضرت مولانا عبدالقادر رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ سفر حج میں تھے، بغیر کسی طے شدہ پروگرام کے شیبی صاحب نے کہا کہ حضرت آپ جائیے، جس کو چاہے لے کر جائیے۔ کعبۃ اللہ مطاف کو بقدر ضرورت خالی کیا گیا، پھر دوسرے دن پھر موقع دیا گیا، اور حضرت علی میاں جتنے اپنے جاننے والے تھے ان سب کو بلایا، یہ بھی میرا آدمی ہے، یہ بھی میرا آدمی ہے، یہ بھی میرا آدمی ہے۔ والد محترمہ کی دعائیں، والد محترمہ کی قربانیاں، سیرت رحمت للعالمین قاضی سلمان سلیمان منصور پوری رحمۃ اللہ علیہ کی الطریق الی المدینہ میں حضرت نے لکھا ہے، اس کتاب نے میرے دل کے اندر عشق پیدا کر دیا آقا کا۔ پوسٹ مین کتاب لے کر کھڑا تھا، میری والدہ کے پاس پیسے نہیں تھے، دائیں بائیں گئی، قرض لے آئی، کتاب چھڑایا، پھر اس کے بعد مجھے پڑھنے کا موقع دیا گیا۔ یہ خاندانی پس منظر 3000 شخصیتوں کا تذکرہ تابعین سے لے کر موجودہ دور تک نزہۃ الخواطر میں عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کیا ہے۔ 3000 شخصیات کا تذکرہ،
اور عربی زبان اتنی معیاری ہے کہ اسماء الرجال کے علماء جو لگے بندھے الفاظ استعمال کرتے ہیں، چاہے مخالف مسلک کا ہو، چاہے قدیم اور جدید ہو، چاہے معاصر ہو، لگے بندھے نپے تلے عند اللہ جواب دہی کے ساتھ جو تعارف لکھا جاتا ہے وہ لکھا ہے عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے، اور تکمیل کی ہے حضرت علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے۔ حضرت علی میاں اتنا عربی زبان پر عبور کے باوجود فرماتے ہیں کہ والد صاحب کا منہج اپنانے میں مجھے بہت تعب اٹھانا پڑا ہے، والد صاحب کی معیاری زبان عربی کی نقل کرنے میں مجھے تعب اٹھانا پڑا ہے۔ پھر اس کے بعد صرف 16 سال کی عمر میں حضرت کا وہ مضمون المنار میں شائع ہوا۔ اکابر کا تذکرہ اس لیے کہ ہم دوسری موٹیویشنل اسپیکرز اور اس زمانے کی جو پیداوار چیزیں ہیں اس کا تاثر ہمارے دلوں پر زیادہ ہوتے جا رہا ہے اکابر سے اعتقاد کے مقابلے میں۔ حضرت کا 16 سال کی عمر میں المنار کے اندر مضمون شائع ہوا۔ رشید رضا مصری رحمۃ اللہ علیہ نے الاستاذ کے لقب کے ساتھ سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ کا تعارف اپنے رسالے کے اندر نقل کیا، اور پھر 22 سال کی عمر میں ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمین، اسلام کی نشأت ثانیہ میں جس کتاب کا بڑا اثر ہے اور جس میں تاریخ اور سیرت کو اس انداز میں پیش کیا گیا کہ جس میں صداقت بھی ہو، تکلف بھی نہ ہو، منطقی استدلال ہو، جدید و قدیم حوالے ہوں، انگریزی عربی کے مصادر ہوں، گزشتہ کی کارگزاری بھی ہو، مستقبل کی امیدیں بھی ہو، یہ سب کچھ حضرت نے 22 سال کی عمر میں لکھا ہے۔ ایران کی تاریخ لکھی ہے، چند سطور میں پوری ایران کی تاریخ پڑھ کر لکھی ہے۔ عرب کی تاریخ حجاز مقدس کی لکھی ہے، اس کے پورے کتب خانے کو کھنگال کر لکھا ہے۔ اگر کوئی سطحی کتاب ہوتی تو ائمہ حرم اپنے خطبے میں حوالہ نہ دیتے۔ سید قطب رحمۃ اللہ علیہ فی ظلال القرآن معرکۃ الآراء تفسیر میں اپنی کتاب میں قوت لانے کے لیے ماذا خسر العالم کی عبارتوں کا انتخاب نہ کرتے۔ علامہ قرضاوی رحمۃ اللہ علیہ نے جوانی میں جب حضرت ازہر گئے جب ملاقات کی تھی، اور علامہ قرضاوی کی شخصیت کے تیار کرنے میں انہوں نے خود لکھا ہے، حضرت علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب اور تصنیفات کے 40 سے زیادہ امتیازات لکھے ہیں، 40 سے زیادہ۔ ابو الحسن علی الندوی کما عرفتہ، جیسا کہ میں نے پہچانا ہے حضرت علی میاں کو۔ تو یہ بہت جوانی کا زمانہ میں جو لکھا گیا ہے۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کی بڑی خوبی آپ دیکھیں گے، آخری سانس تک کسی اللہ والے سے تعلق کے بغیر کبھی بے لگام نہیں رہے۔ ابھی مولانا رابع صاحب دامت برکاتہم اتنے بڑے آدمی ہیں، حکیم کلیم اللہ صاحب دامت برکاتہم حضرت ہردوئی رحمۃ اللہ علیہ کے داماد ہیں، لیکن یہ لوگ بھی ایک شیخ کے انتقال پر دوسری شخصیت سے کہتے ہیں آج کے بعد ایک جنریٹر بند ہو گیا، دوسرے جنریٹر کے لیے میں آپ سے ربط کرتا ہوں، میں آپ کو اپنی زندگی کا مرشد بناتا ہوں۔ اتنے بڑے لوگ ہونے کے باوجود انہوں نے اپنے آپ کو محتاج سمجھا۔ حضرت شاہ وصی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے تعزیت میں حضرت کا بیان ہے، اصلاح اور استفادے سے کوئی مستغنی نہیں ہے۔ شاہ وصی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تعزیت میں حضرت علی میاں نے جو گفتگو کی ہے اس پر ایک کتابچہ ہے، اصلاح اور استفادے سے
کوئی مستغنی نہیں ہے۔ نفس و شیطان کی مکاریاں ایمان پر خاتمے تک لگی ہوئی ہے، کوئی اپنے بارے میں بے فکر نہ ہو جائے۔ آپ یہ محسوس کریں گے، یہ دوڑے ہوئے جاتے ہیں، ہمیں تو مجھے اپنے آپ پر بھی افسوس رہتا ہے، اپنے شیخ کے پاس جانے اور اپنے بڑوں کے پاس جانے میں کتنی کمزوری کوتاہی۔ ملک پھرتا ہے، دنیا پھرتا ہے یہ شخص صاحب دل کے ساتھ بیٹھنے کے لیے، کسی اہل دل کی دعا لینے کے لیے۔ یہ دونوں حضرت مولانا منظور نعمانی اور حضرت علیمیہ ندوی نکل گئے تھے کہ ہمیں کوئی ایسی شخصیت مل جائے کہ جن کے ساتھ ہم موجودہ زمانے کے مسائل اور اس کا حل اور اس کے مزاج و مذاق کے مطابق کوئی تحریک، کوئی کام ہمیں اللہ میں سمجھا دے۔ اسی درد میں وہ حضرت مولانا مودودی کے پاس گئے، اسی درد میں مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس گئے، اسی غم میں بھوپال کے بزرگ مولانا یعقوب صاحب مجددی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس مقیم رہے، اور حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ جو والہانہ تعلق رہا ہے ان دونوں کا، وہ بہت ہی قابل ذکر ہے، بہت پڑھنے کے قابل ہے۔ شیخ الحدیث صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنے مقام کے باوجود حضرت علیمیہ کے ایک ایک کتاب اور ایک ایک رسالے کو ہزاروں کی مقدار میں خرید کے تقسیم کروایا کرتے تھے، ان کے اسفار کا خرچ اٹھایا کرتے تھے۔ حضرت علیمیہ کا مزاج چونکہ انتہائی زہد کا تھا، انتہائی استغنا کا تھا، تو فرماتے ہیں میری زندگی کا کوئی سفر میرے خرچ سے نہیں ہوا ہے۔ حضرت شیخ الحدیث صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ملکوں میں بھیجا، علماء دیوبند کی نمائندگی، تبلیغی جماعت کا تعارف اور ان کی تحریروں کی اشاعت کے سلسلے میں آپ دیکھیں گے کہ لکھنؤ کہاں ہے، رائے پور کہاں ہے، اور یہ دونوں دوڑے دوڑے جاتے ہیں حضرت مولانا عبد القادر رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس۔ شیخ احمد لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں سفر کر کے گئے، وہاں کی شاگردی اپنائی، ندوہ کافی تھا ان کے لیے، دارالعلوم دیوبند گئے۔ حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کی مشیخت حدیث کا زمانہ، فرماتے ہیں کہ مجھے دیوبند میں رہنے کے لیے صرف ایک محرک تھا کہ حضرت شیخ الاسلام سبق پڑھاتے ہوئے جاتے اور راستے میں کہتے سید صاحب کیسے ہیں، بس یہ ایک جملہ تھا جو میرے لیے سبب بنا کہ میں دارالعلوم دیوبند میں مقیم رہوں، ورنہ میرا خاص مزاج وہاں کی آب و ہوا، رہن سہن کے موافق نہیں تھا، طبیعت کے احوال، لیکن حضرت شیخ الاسلام حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کی یہ شفقت نے، اور پھر مسلک کے ترجمان، ملت کے ترجمان، آپ دیکھیں گے ان کو اکابر میں سے حضرت مولانا ابرار الحق صاحب ہردوئی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا احمد صاحب پرتاپ گڑھی رحمۃ اللہ علیہ، اور پھر حضرت حکیم الامت نے ان کو مجموع الکمالات کہا۔ حضرت حکیم الامت کے پاس احیاء العلوم رکھی ہوئی رہتی، قوت القلوب رکھی ہوئی رہتی، حضرت شاہ ولی اللہ کی کتاب رکھی ہوئی رہتی، ملاقات کے لیے گئے سیرت سید احمد شہید رکھی ہوئی تھی۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے ڈیسک پر حضرت علیمیہ ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی اس کتاب کا رہنا کتنے بڑے اعزاز کی بات ہے، کتنے بڑے استناد کی بات ہے۔ انہوں نے اپنے آپ کو محتاج سمجھا، اس کے بغیر کوئی شخصیت نے کبھی کام نہیں ہوا ہے، کوئی کام نہیں ہو سکتا ہے۔ نفس کی بہت بڑی مکاری ہے، ہم ملاقات کے لیے جائیں گے ان کو تکلیف ہوگی، نفس کی بہت بڑی مکاری ہے۔ آپ ان کے مزاج اور معمولات کو جان کر استفادے کے لیے جائیں، میں نفس و شیطان کے حوالے ہو جاؤں، غلط فیصلے کرنے لگ جاؤں، اس سے بہتر ہے کہ میں ان کے انتظار میں بیٹھ جاؤں، ان سے وقت لینے کے لیے فکر مند ہو جاؤں۔ حضرت علیمیہ ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے وہ کام کیا ہے جو اس وقت میدان خالی تھا اور اب بھی خالی ہے۔ یورپ کی یونیورسٹیوں میں دینیات کا شعبہ قائم کرنا، کیمبرج یونیورسٹی میں دینیات کا شعبہ قائم کرنا کوئی آسان کام نہیں تھا، لیکن قوت استدلال اور انداز تصنیف اور حضرت کی تصنیفات کی عالمگیریت
اور 10 زبانوں میں بیک وقت ترجمے کا ہو جانا ان یونیورسٹی والوں نے مجبوراً بلایا اور دینیات کا شعبہ قائم کیا، زندگی بھر کے لیے صدر شعبہ بنایا۔ پھر یورپ کے اندر اس بات کا رواج ہوا، عربی انگریزی زبان کے ماہر تھے لیکن مرعوب نہیں تھے، بولنا چاہتے تھے عربی زبان، فخر تھا عربی زبان پر۔ کیمبرج یونیورسٹی کا لیکچر بھی حضرت کا یوٹیوب پر موجود ہے۔ حضرت نے تھوڑی دیر انگریزی میں بات کی اور اس کے بعد کہا مجھے اجازت دیجیے میں عربی میں بات کرنا چاہتا ہوں، اگر یہاں پر ترجمان ہو اور یہاں پر عربی سمجھنے والے ہوں تو مجھے اجازت دی جائے، میں عربی میں ہی بات کر لیتا ہوں۔ زبان سیکھنا الگ ہے، مرعوبیت الگ ہے، زبان کی حیثیت فکر سے زیادہ نہیں ہے۔ فکر اور درد ہوگا زبان والے قدموں میں بیٹھ جائیں گے۔ 10 زبان آپ جانتے ہیں، فکر و درد نہیں ہے، بانج اور گونگا بنا رہتا ہے، سوائے IT سافٹ ویئر گوگل اور دبئی اور سعودیہ کی نوکری کے سوا کچھ نہیں کر پاتا ہے۔ زبان تو ہے، فکر و درد نہیں ہے۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی کتابیں لکھی جاتی، بیشتر عربی میں لکھی جاتی، ترجمے اردو میں ہو جاتے، انگریزی میں ہو جاتے، جرمنی میں ہو جاتے، ترکی میں ہو جاتے۔ دنیا کی مشہور زبانوں کے اندر یورپ میں اسلام کی تبلیغ کا کام۔ حضرت کی والدہ پوچھتی تھی علیمیہ کیا تمہارے ہاتھ پر یورپ کے لوگ کچھ اسلام قبول کرتے ہیں؟ کیا یورپ کے لوگ تمہارے ہاتھ پر کچھ اسلام قبول کرتے ہیں؟ یہ ایک میدان ہے۔ اور پھر عالم عرب میں اسلام کی تجدید کا کام، عالم عرب میں اتنا اثر انداز ہو جانا موجود ہے۔ وہ کلپ جس میں حضرت نے دبئی کے بادشاہ اپنے ذاتی فلائٹ پر بلایا اور وہاں پر ایوارڈ دینا چاہا، اور اس وقت اور اس وقت بھی کافی حد تک قومیت عربیہ، ہم عرب قوم ہے، ہم عرب قوم ہے، اسلامی وحدت کے بجائے قومیت عرب کا، قومیت عربیہ کا مشرکانہ نعرہ، امت کو تقسیم کرنے والا نعرہ جب ان لوگوں نے لگایا، حضرت نے 2 ٹوک انداز میں کہا کہ عالم عربی محمد عربی سے ہے، عالم عربی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، حدود و ثغور سے نہیں ہے، آپ کے پیٹرول سے نہیں ہے، آپ کے بارڈر سے نہیں ہے، آپ کی خلیجی خوبیوں کی وجہ سے نہیں ہے، اسلام سے کٹ کر آپ کا کوئی وجود نہیں ہے۔ اسلام کی نسبت کو نمایاں کیا جائے، اسلام کی نسبت پر جمع کیا جائے۔ عالم عرب میں اسماعیات کا ایک سلسلہ ہے، اسماعیات کا ایک سلسلہ ہے، ایران سے مخاطب ہے، شام سے مخاطب ہے، کویت سے مخاطب ہے، اور اس ملک کی پوری تاریخ، اس ملک کی موجودہ تاریخ، اس ملک کے آئندہ کے خطرات و اندیشے، اس ملک کی فکر پر نظر، اس ملک کی سیاسی اتھل پتھل پر نظر، اس ملک کی مقامی سازشوں پہ نظر۔ ترکی کے بارے میں آج سے تقریباً 60 سال پہلے حضرت نے اپنی کتاب مسلم ممالک میں اسلامیت اور مغربیت کی کشمکش، نام بھی سمجھنے والے بہت کم ملتے ہیں اس زمانے میں، مسلم ممالک میں اسلامیت اور مغربیت کی کشمکش، مغرب کی پیدائش ہوئی اور اسلام پسند طبقہ کمزور ہونے لگا۔ اب کس ملک کو، اس نوجوان طبقے کو کیسے لے کر چلنا چاہیے؟ حضرت نے چونکہ مغرب کو بھی اتنا پڑھا، اس کے مفکرین کو پڑھا، اس کے مفکرین سے صاف صاف گفتگو کی، اس کے علمی اداروں میں جا کر گفتگو کی، کوئی خوش فہمی کی باتیں نہیں ہیں، سب چیزیں موجود ہیں۔ تو کس قدر دور اندیشی، آپ قدر کیجئے۔ میں اس لیے نہیں کہہ رہا ہوں کہ میں یہاں کا پڑھا ہوا ہوں، حضرت بیٹھے ہوئے ہیں، آپ قدر کیجئے۔ یہاں پر جو عالمی رسائل آتے ہیں قدر کیجئے، جو مجلات آتے ہیں، جب تک آدمی رسائل و مجلات پر نظر نہیں ہے، عالمی حالات اور تاریخ پر نظر نہیں ہے، اس درجے کی قیادت کیسے امت کی جا سکتی ہے؟ بہت چھوٹی چیز پر راضی مت ہو جائیے،
ایک مکتب پر مت راضی ہو جائیے، محدود قسم کی تدریس پر راضی مت ہو جائیے۔ ان خدمات کی تنقیص نہیں ہے، لیکن اونچے مقام کی طرف موجود کی قدر کرتے ہوئے مطلوب کی رہبری، موجود کی قدر کرتے ہوئے مطلوب کی ترغیب ہمیشہ دی جاتی رہے گی، دی جاتی رہنا چاہیے۔ عالمی حالات سے واقفیت، عالم عرب میں یاسر عرفات موجود تھے، جمال عبد الناصر موجود تھے، حضرت علی میاں فطرتاً نرم مزاج، جس نے اپنے خادموں کے سامنے پیر نہ پھیلایا ہو، جو اپنے خادم کے سامنے آلتی پالتی نہ بیٹھتا ہو، لیکن جب موقع آ جاتا ہے جرأت کا، جب موقع آ جاتا ہے واضح قسم کی دو ٹوک دعوت کا، ایسے وزراء کی موجودگی میں مسجد اقصیٰ کی حفاظت کا مسئلہ، ایسے امراء کی موجودگی میں امت کے حقیقی مسائل، اندرا گاندھی وہ ملاقات کے لیے آتی ہے، یمن کا امیر، اسی طریقے سے اردن کے امیر وہ ملاقات کے لیے آتے ہیں۔ حضرت نے دنیاوی کوئی غرض آنے والوں سے کبھی وابستہ نہیں کی ہے۔ فیصل ایوارڈ دیا گیا، نیچے اترنے سے پہلے اس رقم کا کچھ حصہ سعودیہ کے حلقات تحفیظ کے لیے، اس کا کچھ حصہ ندوۃ العلماء کے لیے، اس کا کچھ حصہ ہمارے پاس وشاکھاپٹنم میں ایک چھوٹا سا علاقہ ہے، وہاں پر ایک مولوی صاحب رہتے ہیں لکھنؤ کے قریب ایک علاقے کے، ان کو کچھ رقم حضرت نے دی ہے خدمت قرآن پر خرچ کرنے کے لیے۔ زہد کا ایک مقام ہوتا ہے، میں اور آپ اپنی استعداد کے مطابق، اپنے شیخ کے مشورے کے مطابق، ہمیں اپنے قوا اور اپنی استعداد کے مطابق زہد اپنانا چاہیے۔ لیکن میں حضرت علی میاں کا زہد بتلاتا ہوں کہ بنگلور میں ایک چاہنے والے نے آ کر 30 لاکھ کا فلیٹ پیش کر دیا۔ 2 سال پہلے ہم رائے بریلی گئے، رائے بریلی میں حضرت کے گھر تک جانے کے لیے ایسی کیچڑ سے بھری ہوئی سڑک ہے کہ گاڑی کے ٹائر دھس جاتے ہیں۔ میری گاؤں کی سڑک 1000 درجے بہتر ہے، میرے محلے کی مسجد 10 درجے بہتر ہے حضرت علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ کے گھر کے مقابلے میں، ظاہری اعتبار سے ان کی مسجد کے مقابلے میں، ظاہری اعتبار سے پتہ چلا کہ وسائل اصل نہیں ہے، عزائم اصل ہے۔ شہر دیہات میں رہنا اصل نہیں ہے، کام کرنا اصل ہے، کہ میں نے کس کو اپنی زندگی کی منزل بنائی ہے، ترجیحات میری کیا ہے۔ ہمارے پاس مکتبۃ الشاملہ ہے، ہمارے پاس ٹرانسلیٹ کرنے کے بڑے بڑے وسائل ہیں۔ ظفر احمد عثمانی کے پاس اعلاء السنن لکھتے ہوئے مکتبۃ الشاملہ نہیں تھا۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو تھانہ بھون کی مسجد کے چھوٹے سے کمرے میں کلید مثنوی کی 22 جلدیں لکھواتے ہوئے اور لکھتے ہوئے اتنی بڑی لائبریری نصیب نہیں تھی۔ وجہ کیا ہے؟ ان کے حوصلے بلند تھے، ہمارے حوصلے بہت کمزور ہیں۔ ان کی تمنائیں اور تنہائیاں بہت اونچی تھی، پاکیزہ تھیں، یہاں پر تنہائیاں اور تمنائیں بہت گھٹیا، بہت چھوٹی، بہت ناپاک ہوتی جا رہی ہے۔ اس وجہ سے حضرت نے عالم عرب کی اصلاح کا بیڑا اٹھایا، بات سنی گئی۔ بن باز کے ساتھ بیٹھ کر رابطۃ العالم الاسلامی، آپ اس کے رکن تاسیسی تھے، اسفار ہیں دریائے کابل سے دریائے یرموک تک، آپ کے اسفار ہیں۔ تبلیغی جماعت کے تناظر میں جو حضرت نے کیا 6 مہینے کا مذکرۃ السائحین فی الشرق الاوسطی، حضرت مولانا عمر صاحب پالنپوری تھے، مولانا عبداللہ صاحب بلیابی تھے، اور تیسرے حضرت علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ اس زمانے میں سوڈان میں، شام میں اور اسی طریقے سے مصر میں حضرت نے جا کر ادبی حلقے میں علماء دیوبند کا تعارف، تبلیغی جماعت کا تعارف حضرت نے جو کیا ہے، مولانا الیاس صاحب فرماتے تھے کہ آپ کا اس کام پر احسان ہے۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جو خطوط حضرت کو لکھے ہیں، لیکن دیکھیے عالمانہ تبلیغ تھی، عامیانہ نہیں تھی، عالمانہ تبلیغ تھی، عامیانہ نہیں تھی۔ ہمیں جو ضرورت ہے وہ عالمانہ تبلیغ کی ضرورت ہے، عامیانہ بھیڑ کی ضرورت نہیں ہے، مجمع کی مرعوبیت کی ضرورت نہیں ہے۔ تاریخ دعوت و عزیمت حضرت ندوی نے جو لکھی ہے،
6 جلدوں میں، اور حضرت مولانا منظور نعمانی رحمۃ اللہ علیہ نے جو لکھی ہے دین و شریعت، ان دونوں کتابوں کا پس منظر یہی ہے کہ جب ان لوگوں نے سنا، جماعت اسلامی کے لوگوں کو اور ہماری جماعت کے عوام الناس کو، کہ ہمارے حضرت سے جو کام ہوا پورے 1400 سال میں کسی سے نہیں ہوا، انہوں نے جو تجدید کی کسی نے نہیں کی، یہ جو تفضیل کی بات ہے، یہ جو تقابل کی بات ہے، اور یہ جو دیگر تجدیدی محنتوں کو تنقیص کی جو بات ہے، اور حد سے زیادہ غلو پسندی کا جو رجحان ہے، اس کو ختم کرنے کے لیے حضرت نے تاریخ دعوت و عزیمت لکھا کہ اللہ اس شریعت کا محافظ ہے، جس زمانے میں جیسی آب و ہوا، جیسا رجحان، جیسا تقاضا، ویسی شخصیات کو اللہ نے پیدا کیا ہے۔ حضرت رحمت اللہ علیہ نے حضرت حسن بصری سے لے کر حضرت خواجہ معین الدین اجمیری رحمت اللہ علیہ تک، اور پھر ان کے بعد حضرت مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ اور علماء دیوبند کے مختلف رسائل میں تذکرے جو کیے، وہ تجدیدی محنتوں کا تسلسل بتانے اور ان تجدیدی محنتوں کو اس زمانے کے تقاضے کے مطابق ہونے، اور جس زمانے میں جیسی شخصیت اللہ کو پیدا کرنا چاہیے تھا اللہ نے پیدا کیا ہے۔ آپ اپنے حصے کا کام کیجئے، نمبر دینے کی فکر میں مت رہیے۔ حضرت مولانا منظور صاحب نعمانی رحمت اللہ علیہ نے دین و شریعت نامی کتاب مرکز تبلیغ میں احباب دعوت کو جمع کر کے وہ پورے مضامین پیش کیے تاکہ فکر کا اعتدال آ جائے، فکر کے اندر کسی قسم کی بے اعتدالی نہ ہو، فکر کے اندر کسی قسم کی بے اعتدالی نہ ہو۔ حضرت ندوی رحمت اللہ علیہ نے 350 صفحات میں مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ اور ان کی دعوت، حقیقت میں مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ کو جتنا حضرت علی میاں نے سمجھا، صحبت پائی، مولانا الیاس صاحب نے اعتماد کیا، ان کے بعد ان سے پہلے کسی کو اتنا موقع نہیں ملا، اور وہ 350 صفحات میں دینی دعوت کے حضرت ندوی نے جتنا لکھا ہے، آپ اس سے کوئی ایک حرف اضافہ کر کے بتلا دیجئے، کیونکہ حضرت ندوی رحمت اللہ علیہ خود ایک اونچی شخصیت ہے، خود ایک صاحب سوانح نگار ہے، اور دسیوں اصحاب سوانح کی صحبت پائے ہوئے ہیں۔ حضرت ندوی رحمت اللہ علیہ جتنے جوہر شناس اور تاریخ دان اور شخصیات کی درجہ بندی اور ان کے محاسن و کمالات کا ادراک اور اس کی ترجمانی کی اعلیٰ استعداد حضرت کے پاس تھی، ظاہر ہے اس زمانے میں بھی زمانہ عاجز تھا، اس زمانے میں بھی عاجز ہے۔ ان کے جیسا زود نویس اور خوش نویس، اچھا بھی لکھتا ہو، خوب لکھتا ہو، ویسی شخصیتیں پیدا نہیں ہوئی۔ اللہ کے خزانے خالی نہیں ہے، کوئی حرف آخر نہیں ہے، لیکن جو عادتاً اور تجربتاً ہوا ہے اس کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ حضرت ندوی رحمت اللہ علیہ نے اسرار شریعت کا علم، ارکان اربعہ، خلفائے اربعہ کی درجہ بندی اور ان خلفائے اربعہ کے ادوار کی خصوصیات، سیرت سید احمد شہید ان کے خاندان کی شخصیت ہے۔ سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ کو ایک بزرگ سمجھا جاتا، صاحب کرامات سمجھا جاتا، حج کو زندہ کرنے والا شخص سمجھا جاتا، لیکن حقیقت میں سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ کا احیاء خلافت کا کارنامہ اور سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ کے ذریعے سے لاکھوں لوگوں کی ہدایت کا بدلنا، ہدایت کا ملنا اور مذہب کا بدلنا، جس علاقے سے وہ گزرے ہیں، سیرت سید احمد شہید گھروں میں پڑھی جاتی تھی، ایمان تازہ کیا جاتا تھا، خود ان کی آنکھوں کو غسل صحت ملتا جب سیرت سید احمد شہید آدمی پڑھتا ہے، اور ان کے ساتھ کے مجاہدین کی بے نفسی اور پاکیزہ زندگی اور ان کے مجاہدات و قربانیاں، اور کتنی جگہوں پر واپسی کا موقع ہو جانے کے باوجود ان لوگوں کا واپس نہ ہونا، ان کی وفاداری اور جانثاری سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ کے ساتھیوں کی،
بہت غیر معمولی قسم کی ہے۔ ادب کا استعمال لفاظی کے لیے، ادب کا استعمال سرکار و دربار کے لیے، ادب کا استعمال فحش نگاری کے لیے، ناول نگاری کے لیے، فلم نگاری کے لیے، ڈرامہ نگاری کے لیے، ادب اور زبان کا استعمال الحاد کی اشاعت کے لیے، اسلام کی تنقیص کے لیے مصر میں ہونے لگ گیا تھا، سعودیہ میں ہونے لگ گیا تھا۔ یہ واحد شخص تھا کہ جس نے رابطہ ادب اسلامی نامی تنظیم کی بنیاد رکھوائی، دنیا کے مختلف خطوں کے اندر رکھوایا، اپنے ملک کے اندر بھی رکھوایا، ادب کے رخ کو صحیح کرنے کے لیے، ادب کو بامقصد بنانے کے لیے، ادب کو انسانیت اور اسلامیت کی خدمت پر جھونکنے کے لیے، اور ایسے ملحد مغرب زدہ اسلام کو ناپسند کرنے والے مفکرین کو میدان سے ہٹانے یا ان کی ہمت شکنی کرنے یا ان کو صحیح رخ پر ڈالنے کے لیے حضرت نے رابطہ ادب اسلامی کی بنیاد رکھی۔ صرف مدرسے، خانقاہ، بزرگ، شخصیات، ایک کام، روایت پر باقی نہیں رہے، تقاضے دیکھنا چاہیے۔ زمانہ جیسے بدلتا ہے آدمی کو ہتھیار بدلنے پڑتے ہیں۔ الحاد جس رنگ سے آتا ہے، جب یہاں پر پرسنل لا پر انگلیاں اٹھائی گئیں، شابانو کیس، نفقہ مطلقہ کے فیصلے ہونے لگے، قرآن کی منمانی تشریحات اس وقت زیادہ ہو رہی ہیں، اس وقت شروع ہو چکی تھی۔ اس زمانے میں حضرت علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے پرسنل بورڈ کے ذریعے سے آئلی مسائل پر قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بعد بڑا موقع اللہ تعالیٰ نے انہیں عطا فرمایا، اور ان کا تعارف چونکہ دوسرے حلقہ جات میں بھی بہت زیادہ تھا اور ارکان سیاست سے بھی تعلقات تھے، حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے پرسنل لا کے ذریعے سے اپنے مسلک کی پوری حفاظت کرتے ہوئے، اپنے مسلک کی پوری حفاظت کرتے ہوئے بین مسلک رواداری کا معاملہ کیا۔ ہمیں سیکھنا چاہیے کہ دیگر مسالک کے ساتھ رواداری کیسے ہوگی، دوسرے مذاہب کے ساتھ رواداری کیسے ہوگی، دوسرے مذاہب کے ساتھ ہم کس حد تک مل کے چل سکتے ہیں، دیگر مسالک کے ساتھ کن ایشوز پر، مابل اشتراک چیزوں پر ہم فتنوں کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ قاضی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، نتعاون فیما نتفق، ہم جس پر متفق ہیں ہم اس پر ایک دوسرے کا تعاون کریں گے، ہم جس پر مختلف ہیں اس کو ہم علمی مجلسوں کے لیے رکھ دیں گے۔ ہمارے مسلک کا اختلاف علمی مجلسوں کے لیے، ہمارے مسلک کا اختلاف اپنی درسگاہوں کے لیے۔ جب مذہب خطرے میں پڑ جائے تو مسلک کو نمایاں نہیں کیا جائے گا۔ جب مذہب خطرے میں پڑ جائے، یہ دسیوں مثالیں آپ کو مل جائیں گی۔ آپ علماء دیوبند کے مسلک کے تسلب کے نام پر تشدد مت اپنائیے، تشدد مت اپنائیے، تسلب کے نام پر تعصب مت اپنائیے۔ ایسی دسیوں مثالیں ہیں، موضوع بدل جائے گا کہ ہمارے اکابر نے دیگر مسالک کے ساتھ، قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ، شیخ برہان الدین رضوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس گئے، بریلوی بڑے عالم تھے، بمبئی میں رہتے تھے، اپنی ٹوپی لے کر ان کے قدموں پر رکھ دیا۔ جب بمبئی میں اجلاس تھا پرسنل لا کا، حضرت آپ کے پاس میں تحفظ شریعت کی بھیک لے کر آیا ہوں، ایک بریلوی مسلک کا نمائندہ ہے، لیکن دشمن سے جو ہمارا مقابلہ ہے، اور حکومت جب کسی کو کاٹنے پر آتی ہے تو دیوبندی بریلوی نہیں ہے، طلاق بل بنانے کے لیے آتی تو شیعہ سنی کو بھی نہیں دیکھتی ہے، وہ تو نفس اسلام پر حملہ کرتی ہے۔ اور جہاں پر بھی اسلام کا کوئی شعار اور اسلام سے کوئی خوبو محسوس ہوتی ہے تو حکومت اس کے اوپر قدغن لگاتی ہے، پابندیاں لگاتی ہے۔ حدود اختلاف کی رعایت ان دو بزرگوں میں اور ہمارے ساری اکابر میں بالاجمال مجموعی طور پر حدود اختلاف کی رعایت، حدود اختلاف کی رعایت۔ مولانا مودودی سے علیحدگی ہوئی اور بہت ٹھوس بنیادوں پر ہوئی۔ حضرت نے نظریے کی تردید کی، کہیں پر مولانا مودودی کا نام نہیں لیا، اپنی طبیعت کی وجہ سے۔ اسلام کی سیاسی تفہیم و تشریح،
اسلام کی نئی تفہیم و تشریح، اسلام کو صرف سیاسی مذہب بنا دینا، اسلام کو صرف حصول حکومت کا ذریعہ بنا دینا، سیاسیات کو دیانات سے زیادہ اہمیت دینا، اور تفسیر کرنے میں تفسیر بالرائے اور روایتوں پر اعتماد سے زیادہ، متداول تفسیروں پر اعتماد سے زیادہ اپنی عقلی اپج کو ترجیح دینا۔ مولانا مودودی کے ساتھ اختلاف کیا، لیکن اختلاف کرنے کے باوجود بھی حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے جہاں پر مناسب سمجھا ملکوں میں پابندی لگائی جانے لگی تو حضرت نے کہا کہ ایک مسلم جماعت ہے، نفع پہنچانے والی جماعت ہے، کسی پر بھی اس طرح کی پابندی لگایا جانا وہ اسلام اور مسلمانوں کو بکھیرنے کی سازش ہے، ایک کے بعد دوسروں کا نمبر آتا ہی رہے گا۔ یہ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے، حضرت مولانا منظور صاحب نعمانی رحمۃ اللہ علیہ نے کئی مرتبہ حضرت مولانا مودودی کو سمجھایا اور یہ کہا کہ آپ کو فکری اعتبار سے یہ اصلاح کرنا چاہیے۔ ایک حد تک بتلا دیا، اپنی برات کا اظہار کر دیا، اپنے کام میں لگے رہے۔ حدود اختلاف، بابری مسجد کا مسئلہ اور دیگر مسائل میں کبھی حاسدین اور مخاصمین پر اپنی صلاحیتیں نہیں جھونکی ہے۔ المرتضیٰ میں ایک جگہ پر لکھا ہے سادات نے انتقامی کارروائی نہیں، سولیوں پر چڑھ گئے ہیں سادات۔ تاریخ میں آپ دیکھیں گے یزید کے مقابلے سے لے کر قریبی زمانے تک دیکھیں گے زہد کا امتیاز اور مظلوم رہنے کا امتیاز یہ سادات کا امتیاز رہا ہے۔ حضرت نے اپنے مخاصمین کے خلاف کبھی بھی کارروائی نہیں کی، قلم کی طاقت کا استعمال نہیں کیا، رسوخ کی طاقت کا استعمال نہیں کیا۔ ان سب چیزوں کے باوجود اتنی زندگی کی گھما گھمی ہے اور اتنا نقل و حرکت سے بھرپور زندگی ہونے کے باوجود اپنے انفرادی معاملات کی کمی نہیں ہے، شب بیداری کی کمی نہیں ہے، تعلق مع اللہ اذکار کی کمی نہیں ہے۔ وہ خود فرماتے ہیں میں حیدرآباد میں ایک بزرگ کے پاس آیا، مجلس لگی ہوئی تھی اور بدتمیز قسم کے مریدین اونچی اونچی آواز میں بات کر رہے تھے۔ میں حیران تھا کہ اتنے بڑے شیخ کے سامنے بیٹھے ہیں اور ان کی آوازیں اونچی ہو رہی ہیں، تو میں قریب بیٹھا ہوا تھا تو انہوں نے میرے کان قریب کیے اور یہ کہا اس کی وجہ یہ ہے کہ میرے رات کے معمولات نہیں ہوئے ہیں۔ اب ان کو میں کیا کہوں، میرے رات کے معمولات نہیں ہوئے ہیں۔ حیدرآباد وہ تشریف لائے، بارش نہیں ہو رہی تھی، لوگوں نے ٹرین چھوٹتے وقت کہا حضرت دعا کر دیجئے بارش کا موسم شروع ہو چکا، بارش نہیں ہو رہی ہے۔ حضرت نے کہا یہ گناہگار حیدرآباد کی سرحد سے باہر نکل جائے گا، بارشیں ہو جائے گی۔ تصنع نہیں تھا، لفاظی نہیں تھی، ان کو ضرورت نہیں تھی کہ تصنع کے ذریعے سے آپ کے دل میں اپنے تواضع کی چھاپ قائم کریں، ان کو ضرورت نہیں تھی، ان کے دل کا حال تھا۔ انہوں نے اپنے انفرادی معاملات میں کوتاہی نہیں کی ہے، اپنے بہتر سے بہتر اپنے آپ کی شخصیت کو بنانے، تعلق مع اللہ کو بہتر کرنے میں کوتاہی نہیں کی ہے۔ اس کے بغیر کوئی کام نہیں ہو سکتا ہے۔ جن اکابر کے تذکرے لکھے، فضل رحمان گنج مراد آبادی کا، شیخ الحدیث صاحب کا، ایک لمبی فہرست ہے جو انہوں نے سوانح لکھی ہے۔ موت اللہ نے کیسے عطا فرمائی؟ جمعہ کے دن آدمی سورہ کہف پڑھتا ہے، وہ سورہ یاسین پڑھ رہے تھے اور سورہ یاسین پڑھتے ہوئے سنتے ہوئے روح کا پرواز کر جانا۔ حرم مکی کے اندر 27 لاکھ لوگوں کا غائبانہ نماز جنازہ پڑھنا۔ عبد الماجد دریابادی رحمۃ اللہ علیہ نے وصیت کی اگر میں مر جاؤں علی میاں زندہ ہو تو ان سے نماز جنازہ پڑھوانا۔ اسمہ اکبر من جسمہ بطور لطیفے کے فرماتے تھے، ان کا نام ان کے جسم سے بھی بڑا ہے۔ حضرت ندوی رحمۃ اللہ علیہ کا جسم بہت چھوٹا تھا لیکن علمی اعتبار سے، کمالات کے اعتبار سے آدمی اپنے صرف چمڑی کے سنوارنے میں رہے، کپڑوں کے بدلنے میں رہے، اس طریقے سلوٹوں کے نبھانے میں رہے، کوئی کام نہیں کر سکتا ہے۔ دیکھیے موجودہ زمانے میں مولانا لطیف الرحمان بہرائچی صاحب دامت برکاتہم نقشبندی نے 50 سے زیادہ جلدوں میں احادیث حنفیہ پر کام کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں
کہ جس کو اپنی پگڑی بھی درست کرنے کا غم ہو میں اس کو طالب علم نہیں سمجھتا ہوں۔ تجھے فکر کیسا پیدا ہو گئی اپنی پگڑی کے درست کرنے کی؟ لوگوں نے دیکھا ہمارے پاس وہ دائرۃ المعارف کبھی آتے ہیں مخطوطوں کی تلاش میں، کپڑا یہاں سے پھٹا ہوا ہے، پگڑی کہیں دائیں بائیں پھری ہوئی ہے، وہ شخص ہے کہ اپنے کام میں لگا ہوا ہے۔ دھن ہونی چاہیے۔ حضرت تھانوی فرماتے ہیں طلب یہ ہے کہ مطلوب کے ملے بغیر چین نہ آئے۔ طلب کی حقیقت یہ ہے کہ مطلوب ملے بغیر چین نہ آئے۔ یہ طلب نہیں ہے، تمنا ہے۔ یہ طلب نہیں ہے، صرف خواہش ہے۔ خواہش سے کچھ نہیں ہو سکتا ہے۔ لیس بامانیکم ولا امانی اہل الکتاب۔ ہر سفر کے بعد اپنے اکابر کے پاس حاضری، یہ بہت خاص معمول تھا حضرت ندوی رحمۃ اللہ علیہ کا۔ حضرت رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس فرماتے میں دنیا گھوم کے آتا، حضرت رائے پوری کوئی نصیحت کرتے، میں سمجھتا ان کی خانقاہ میں کوئی روشن دان ہے، کوئی سوراخ ہے جہاں سے وہ پوری دنیا کو دیکھ کر مجھے بولتے ہیں۔ سعودیہ جا رہا تھا بادشاہ سے ملاقات کے لیے، تو حضرت رائے پوری نے کہا وہ بھلے مانسوں سے کہنا اپنے ہتھیار خود بنائیں، دوسروں سے ہتھیار نہ خریدیں۔ میں حیران ہو گیا، ایک دیہات کا باشندہ کس قدر دور اندیش، اس قدر اکابر کے ساتھ وابستگی تعلق کا ہونا۔ حضرت مولانا منظور صاحب نعمانی رحمۃ اللہ علیہ نے سیرت سید احمد شہید انہوں نے پڑھا، پڑھنے کے بعد حضرت کو لکھ کر بھیجا، صرف سید احمد شہید کی سوانح لکھنے کا ارادہ ہے یا سید احمد شہید کا کام کرنے کا بھی ارادہ ہے؟ اگر سید احمد شہید کا کام کرنے کا ارادہ ہے تو فلانی جگہ پر مجھ سے ملاقات کیجئے، ہم دونوں بیٹھ کر مشورہ کریں گے۔ وہ دن تھا کہ دونوں نے پوری زندگی اس تعلق کو نبھایا ہے۔ بڑے موجود ہوں بڑوں سے مشورہ، معاصر موجود ہو معاصر سے مشورہ، جب بڑے بھی رخصت ہو گئے معاصر بھی رخصت ہو گئے اپنے اصاغر سے مشورہ۔ ان اکابر نے اپنے آپ کو مشورے کا پابند کیا۔ ایک مکتب میں ہم جم نہیں پاتے ہیں، ایک مدرسے میں نبھ نہیں پاتے ہیں، ایک گاؤں میں استقامت نہیں ملتی ہے۔ آخر کام کب ہوگا؟ علاقے کب ٹھہریں گے؟ طلبہ کب تیار ہوں گے؟ رجال سازی کیسے ہوگی؟ فتنوں کا قلعہ قمع کیسے ہوگا؟ سیاست کے میدان میں مرویات واٹس ایپ پر اعتماد نہیں تھا، اخبار کے تراشوں پر اعتماد نہیں تھا۔ دو ٹوک قسم کی معلومات، ٹھوس قسم کے منصوبے تیار کیا لوگوں کو۔ ایک تھے شاہ محمود قریشی اور ایک تھے قاضی عادل عباسی رحمۃ اللہ علیہ۔ ان دونوں کو سیاست کے میدان میں اتارا اس طور پر کہ ذہن بنایا، مجلس مشاورت کی بنیاد رکھی، الیکشن میں ٹھہرایا گیا۔ قاضی عادل عباسی یو پی کے ایم ایل اے تھے اور زبردست انقلابی قسم کا آدمی تھا، ساتھ لیا، ساتھ ہوئے، دینی تعلیمی کونسل کا ایک منصوبہ بنایا، یو پی کے دیہاتوں میں ہزاروں کی تعداد میں مکتب قائم کروائے ہیں۔ تکبیر مسلسل نامی جو حضرت کے مقالات بیانات ہیں، خطبات ہیں، وہ پورے دینی تعلیمی کونسل کے ہیں۔ صرف سال بھر میں جو فصل کی کٹائی ہوتی ہے، کٹائی کے موقع پر اتنی مقدار مکتب کے ملا جی کو دے دیں اور مسجد کی کمیٹی کو دے دیں، اسی کے ذریعے سے مکاتب کو قائم کر دیا جائے گا۔ پدم شری ایوارڈ کو ٹھکرا دیا، مجھے نہیں چاہیے، میں لینا نہیں چاہتا ہوں۔ نسبندی کا زور چل رہا تھا، اندرا گاندھی سے ملاقات کی اور ذہن بنایا کہ نسبندی کا اس معاملے کو مت الجھائیے آپ۔ حکومت ڈر جایا کرتی تھی کہ اگر معیشت کے اعتبار سے ہندوستان پر خلیجی ملکوں کا احسان ہے تو علیمیہ ندوی کے اعتبار سے ہمارا عرب ملکوں پر احسان ہے۔ حکومتیں اس بات کا اعتراف کیا کرتی تھی۔ پاکستان بلایا گیا، محمد علی نہرو وزیر اعظم لیاقت علی نے یہاں کے وزیر اعظم کو خط لکھا، ہمیں 2 آدمی تمہارے چاہیے پاکستان کا دستور بنانے کے لیے اور ملک کی تعمیر کرنے کے لیے۔ حضرت علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ، بڑا منظور نعمانی رحمۃ اللہ علیہ، دوسرے لوگ تو منتقل ہو گئے تھے، سید سلیمان ندوی اور شبیر احمد عثمانی، مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان دونوں نے حضرت شیخ الحدیث کے ساتھ رحمۃ اللہ علیہ مشورہ کیا
ہمیں اسی ملک میں مرنا ہے اور اسی ملک کے اندر اپنے اقدار اور تشخصات کی حفاظت کر کے ہی مرنا ہے۔ جمے رہے، کام کیا، سیاست کے میدان میں تیار کیا ہے لوگوں کو۔ جس زمانے میں فسادات پھیل رہے تھے، نفرت کی فضا اس زمانے سے زیادہ اس زمانے میں شروعات ہو چکی تھی، اس زمانے میں زیادہ ہو چکی ہے، اور اس کام کی اب اس سے زیادہ ضرورت ہے جتنی اس زمانے میں ضرورت تھی۔ پیام انسانیت کا کام حضرت نے پورے ملک میں کام کیا، مختلف طبقات کو نزدیک کیا۔ میں آپ سے صاف کہتا ہوں کہ حضرت مولانا کلیم صدیقی صاحب اللہ تعالیٰ ان کی رہائی آسان فرمائے اور ان کے مسائل کو حل فرمائے، اکابر نے یہ طے کیا ہے۔ مولانا خالد سیف اللہ صاحب دامت برکاتہم سے میں نے پوچھا، حضرت نے فرمایا دیکھیے کام کرنے کا محفوظ بے ضرر طریقہ غیر مسلم بھائیوں میں یہ ہے کہ آپ پیام انسانیت کے طریقے کو اپنائیں۔ حضرت عبداللہ حسنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، بلال عبدالحی صاحب دامت برکاتہم کے ذریعے سے جو کام بے ضرر انداز میں امدادی کاموں کے ذریعے سے انسانیت کی بنیاد پر نزدیک کرنا، یہ کام کرنا اس وقت مسئلے کا حل ہے۔ حدود اختلاف کی بات دیکھیے آپ، کاروان زندگی میں جہاں پر حضرت مولانا یوسف صاحب کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ کے موت کے تذکرے پر پہنچے ہیں، مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ علم اور عمل کے اعتبار سے بہت کم ہیں حضرت علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ کے مقابلے میں۔ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے ہیں، عالمی تحریک کے ذمہ دار ہیں سراخوں پر، لیکن حضرت نے جا کر تنہائی میں ملاقات کی اور یہ کہا آپ مسلمانوں کے درمیان اصلاحی کام کر رہے ہیں، اگر یہ معتد بھی ہو چکا ہے، تعارف ہو چکا ہے، چل پڑا ہے، اس کو تھوڑا سا بڑھا دیا جائے، اور غیر مسلموں میں بھی تعارف اسلام کا کام اگر ہونے لگے تو زیادہ بہتر رہے گا۔ پورا خاکہ پیام انسانیت کا پیش کیا۔ مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے صف اول کے قریبی قربانی والے لوگوں سے مشورہ کیا، انہوں نے انکار کر دیا کہ نہیں، ہمیں مسلمانوں کے درمیان رہنا ہے۔ حضرت نے وہاں پر لکھا، پتہ نہیں اگر ہم ہوتے تو قلم کہاں بہک جاتا۔ حضرت فرماتے ہیں میں نے مولانا یوسف صاحب کے قوت اخلاص کو دیکھا اور میں نے سوچا کہ اگر یہ کام مجھے کرنا ہے تو الگ کرنا ہے، اور اس کام کے اندر صف اول کی لوگوں کی رائے کا زیادہ اعتبار ہے میری رائے کے مقابلے میں۔ اب مجھے یہاں میں آگے بڑھا کر بول رہا ہوں، وہاں کا ماحول خراب کرنے اور اس کام کے مزاج و منہج کو چھیڑنے کے بجائے پیام انسانیت کے الگ پلیٹ فارم کو شروع کیا۔ ایک واقعے سے اور تائید ہو جائے گی کہ ہر کام کو اس کے مزاج سے چلایا جائے۔ اگر آپ کچھ کرنا چاہتے ہیں الگ کیجیے، آپ قیادت کو مجروح کیوں کرتے ہیں؟ کسی قدیم تنظیم کی تنقیص کیوں کرتے ہیں؟ آپ الگ کیجیے، تنقیص کے بغیر کیجیے۔ ندوہ میں مولانا انعام الحسن رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں اجتماع تھا تو بالاتفاق رائے تھی مغرب کا بیان حضرت علی میاں کا ہونا چاہیے۔ مولانا انعام الحسن صاحب نے پوچھا حضرت آپ کی کیا رائے ہے؟ کہا میرا نہیں ہونا چاہیے، طبیعت خراب ہے، تھکاوٹ ہے، کوئی عذر ہے۔ نہیں بھائی، بات دراصل یہ ہے، اس تبلیغ کا اصول ہے اس کی کرسی پر بیٹھنے والا خالص غیر سیاسی ہونا چاہیے۔ میں کچھ نیم سیاسی آدمی ہوں، سیاسی مسائل میں حکومتوں کے پاس جاتے رہتا ہوں۔ پہلے تو میں اس کرسی پر بیٹھنے کے قابل تھا، لیکن اب میں اس کے منہج کے اعتبار سے اس کرسی پر بیٹھنے کے قابل نہیں ہوں۔ یہ مخلص کا جواب ہے کہ جو ہر کام کو اس کے مزاج کے مطابق لے کے چلنا چاہتا ہے، اس کے اصول کے احترام کے ساتھ لے کے چلنا چاہتا ہے، اپنا بڑاپن نہیں چاہتا ہے، کام کا بڑاپن چاہتا ہے، اپنا تعارف نہیں چاہتا ہے، دین کا تعارف چاہتا ہے، ایسے دسیوں مواقع مجھے اور آپ کو زندگی میں آئیں گے۔ اللہ والوں سے تعلق کی بات، حضرت مولانا منظور صاحب نعمانی رحمۃ اللہ علیہ دیوبند گئے تھے اور رکشے پر سے گر گئے، کولے کی ہڈی ٹوٹ گئی، 20 سال تک فریش رہے۔ جسم کی معذوری اصل معذوری نہیں ہے میرے دوستو، حوصلے کی معذوری اصل معذوری ہے، جذبات کی معذوری اصل معذوری ہے۔ معذورین کے کارناموں پر کتابیں ہیں پوری، معذوروں کے کارنامے پڑھے جا سکتے ہیں۔ شرم آتی ہے
اندھوں نے وہ کر دیا جو آنکھ والے نہیں کر رہے، لنگڑوں نے وہ کر دیا جو ہم پیر والے نہیں کر رہے، لولوں نے وہ کر دیا جو ہم نہیں کر رہے ہیں، مفلوج جسم والوں نے وہ کر دیا جو ہم نہیں کر رہے ہیں۔ حضرت 20 سال بستر میں رہے، ایرانی انقلاب آیا، امام خمینی کا تسلط بڑھا، لوگ اس کو اسلامی انقلاب سمجھنے لگے، حالانکہ وہ شیعی تسلط تھا۔ حضرت نے اس بیماری کے اندر کئی مہینے امام خمینی کی براہ راست کتابوں کو پڑھا ہے، اور پڑھ کر وہ کتاب لکھی جس سے پورے حجاز اور عرب کے اندر امام خمینی کے بارے میں، شیعیت کے بارے میں، ایران کے اندر آنے والے انقلاب کو اسلامی انقلاب سمجھنے کی جو غلط فہمی ہو رہی تھی، اس بیماری اور معذوری میں اس شخص نے اصلاح کا کام کیا ہے۔ ہمیں سوچنا چاہیے، علاقے میں شکیلیت کا فتنہ، ہم بھوپال میں تھے 2012 میں، جہاں پر 72واں 73واں اجتماع ہوا، وہاں کے قریب 5 مسجدیں شکیلیوں کی ہیں۔ عجیب عجیب قسم کی غامدیت، عجیب عجیب قسم کا الحاد آ رہا ہے۔ ہم اب اس کے مطابق تیار ہونا نہیں چاہتے، مواد کا مطالعہ کرنا نہیں چاہتے، نئی تحقیقات پر نظر رکھنا نہیں چاہتے۔ آخر تقاضوں کا تقاضے کیسے پورے ہوں گے؟ باطل کا قلعہ کیسے ختم ہوگا؟ کیسے غلط افکار و نظریات کی تردید کی جائے گی؟ اللہ والوں سے تعلق کا فائدہ یاد آیا۔ تحدیث نعمت جو حضرت کی خود نویس سوانح عمری ہے، وہاں پر حضرت نے لکھا ہے، بڑا منظور نعمانی نے لکھا ہے، حالانکہ عام طور پر وہ اس قسم کی چیزیں لکھنے کے عادی نہیں ہیں، کہ ایک مرتبہ الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ رات دیر گئے، 9 مسلم حاجی عبد الرحمن کے دروازے پر آئے، جن کو مستجاب الدعوات سمجھا جاتا تھا۔ حاجی صاحب دروازہ کھولیے، تو حاجی عبد الرحمن 9 مسلم صاحب کو معلوم تھا ان کی دیوانگی، اور جب کوئی فکر غالب آ جاتی ہے تو نہ چین سے سوتا ہے نہ سونے دیتا ہے، دروازہ نہیں کھولا، اور ایک مرتبہ چیخا، کہا اب حاجی صاحب جاگ رہے ہو تو دروازہ کھول دو، مجھے ضروری بات کرنا ہے۔ مجبور ہو گئے، ہتھیار ڈال دیا، اور 9 مسلم حاجی عبد الرحمن نے دروازہ کھولا۔ الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ آئے اور آ کر کہا، ہاتھ اٹھاؤ، دعا کرو۔ ہمارا ایک آدمی اس طرف چلا گیا، منظور نعمانی رحمۃ اللہ علیہ جماعت اسلامی سے جڑے ہوئے تھے، ابتدائی دور تھا، ہمارا ایک آدمی ادھر چلا گیا، ہمارا ایک آدمی ادھر چلا گیا۔ انہوں نے دعا کی۔ منظور نعمانی فرماتے ہیں، میں نے تاریخیں دیکھی، جو وقت ان کی دعا کا ہے وہی میرے مودودیت سے رجوع کا ہے۔ تعلق کا فائدہ ہوتا ہے۔ آدمی اپنے ماتحتوں کو کیسے نبھائے، اپنے ماتحتوں کی نگرانی کیسے کرے، اپنے ماتحتوں کو جمانے کے لیے کتنا دردمند ہو، مالی اعتبار سے، مادی اعتبار سے، معاشرتی اعتبار سے، تعلق مع اللہ کے اعتبار سے کیسے ان کو بچایا جا سکتا ہے، متاثر ہونے سے روکا جا سکتا ہے، یہ اکابر کا ایک رنگ ہوا کرتا تھا، آدمی کو دیکھنے سے اندازہ ہوتا ہے۔ مناظروں کا کام کیا، ایک زمانے میں مناظرے رد بریلویت کے، رد قادیانیت کے۔ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد تھے، اور وہ واحد جماعت تھی کہ جن سے حضرت انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے بیعت کی ہے۔ منظور نعمانی نے کہا، حضرت مجھے آپ سے بیعت ہونا ہے۔ حضرت کشمیر نے کہا، جاؤ فلانے کے پاس جاؤ۔ نہیں حضرت مجھے تو آپ ہی سے ہونا ہے۔ حضرت کشمیری رحمۃ اللہ علیہ حضرت سے بیعت پر راضی ہو گئے۔ معارف الحدیث میں اسلام کیا ہے کتاب جب لکھ رہے تھے، اپنی گھر والی کو سناتے، سمجھ میں آیا؟ نہیں آیا، پھاڑ دیتے، دوبارہ لکھتے اسے۔ گھر والی کہتی، رکشے والا کہتا سمجھ میں نہیں آیا، پھر اسے دوبارہ لکھتے۔ فرماتے اظہار المقصود نہیں، اشاعت المقصود ہے، بار بار لکھا ہے، قابل فہم ہو جائے۔ اظہار علم مقصود نہیں ہے، اشاعت علم مقصود ہے۔ معارف الحدیث میں حضرت شاہ ولی اللہ کے فلسفے کو جتنے موٹے انداز میں لکھا ہے، عقل حیران ہو جاتی ہے، حوالے دیتے تو کتاب بوجھل ہو جاتی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اخلاص کی بدولت کیسے قبولیت عطا فرمائی ہے۔ شخصیتوں کے بارے میں غلط فہمیاں پھیلی۔ محمد بن عبد الوہاب نجدی رحمۃ اللہ علیہ کے بعض سلفی، تھوڑے سے اہل سنت والجماعت سے منحرف قسم کے نظریات، اکابر علماء دیوبند سے ہٹے ہوئے نظریات، لیکن اس سے آگے بڑھ کر انہیں گستاخ رسول قرار دینا، کوئی اور افواہیں چلانا اس ملک کے اندر بریلویوں کا طریقہ بن چکا تھا۔
حضرت نعمانی رحمۃ اللہ علیہ نے صفائی میں کتابچہ لکھا اور بتلایا کہ واقعی محمد بن عبد الوہاب نجدی کی شخصیت کیا ہے، ان کے نظریات کیا ہیں، اور ان کے اور ہمارے درمیان قابل اشتراک چیزیں کیا ہیں اور مابہل افتراق چیزیں کیا ہے۔ حضرت نے پورے اعتدال کے ساتھ مناظر ہونے کے باوجود آدمی، حضرت منظور نعمانی رحمۃ اللہ علیہ کے تعزیت میں حضرت علی میاں نے فرمایا تھا، یہ شخص صرف جذبہ حمایت دین نہیں، جذبہ حمیت دین رکھنے والا تھا۔ حمیت اس قدر تھی، ارتداد پھیلنے لگ گیا، بے قرار ہو جاتے تھے، نکل جاتے تھے یہ لوگ۔ مدرسے والوں کے بولنے، تنخواہوں کے فراہم ہونے، وسائل کے مہیا ہونے کا انتظار نہیں کیا۔ الفرقان چھاپنے کے لیے نکل گئے، کبھی بیوی کے زیور لے گئے۔ الباس الاسلامی چھاپنے کے لیے گئے، محمد الحسنی رحمۃ اللہ علیہ گھر کی پونجی کو لٹا دیا ہے۔ جذبہ درو کے بغیر، خون جگر کے بغیر، محض رسمی کاروائی کے ذریعے سے، روٹینی زندگی کے ذریعے سے 3 وقت کا کھانا 2 وقت کی چائے زندگی نہیں ہے۔ کام کرے، فکر زندہ ہے تو آدمی زندہ ہے، فکر مر گئی آدمی دفن ہو چکا ہے۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ ان اکابر کو پوری امت کی طرف سے جزائے خیر عطا فرمائے، جزائے خیر عطا فرمائے، ان کے درجات کو بلند فرمائے، ان کے قبور کو منور فرمائے، ہمیں حقیقی معنی میں ان کی اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ یا ربنا یا غایت رغبتنا یا مأوانا یا ملجانا، ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ یا اول الاولین ویا آخر الآخرین ویا ذا القوة المتین ویا راحم المساکین، یا سند من لا سند له، یا عماد من لا عماد له، یا قریبا غیر بعید، یا شاہدا غیر غائب، یا احق من عبد ویا اجود من اعطا، یا اکرم من سئل، یا جار المستجیر، یا من قل عند نعمته شکری فلم يحرمنی، ویا من قل عند بلیته صبری فلم يخذلنی، ویا من رآنی علی المعاصی فلم يفضحنی، یا ذا النعماء التي لا تنقضی ابدا، یا عظیم الرجاء، 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 یا حی یا قیوم، یا حی یا قیوم، یا حی یا قیوم، یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد افضل صلواتک وعدد معلوماتک وبارک وسلم۔ اے اللہ، ہمارے پاس ریاکاری کے سوا کچھ نہیں ہے، الفاظ کے سوا کچھ نہیں ہے، اکابر کے نام پر روٹیاں سیکتے ہیں، ذاتی کوئی کمال نہیں ہے۔ لوگوں نے ہمیں چاہا، اپنے بزرگوں کے تذکرے کو سن کر چاہا، ہماری زندگیاں اس قابل نہیں، ہماری تنہائیاں اس قابل نہیں۔ اے اللہ، ہماری تربیت فرما دیجئے، ہماری تربیت فرما دیجئے، ضائع ہونے سے بچا دیجئے۔ جوانیاں لٹ چکی ہے، بالوں میں سفیدی آ چکی ہے، قبر میں پیر لٹک گئے، بیماریوں کا حملہ ہو گیا۔ اے اللہ، بڑا قیمتی حصہ آپ کی بغاوتوں میں گزر گیا۔ آپ نے بہترین ماحول دیا، بہترین اساتذہ دیے، بہترین اکابر دیے، بہترین ملک دیا، بہترین مواقع حالات دیے۔ اگر پہلے دن عمل کر لیتے، اختاب و ابدال کی فہرست میں شامل ہو جاتے، صف اول کے علماء اور اولیاء میں آ جاتے، فسق و فجور میں زندگیاں گزر گئی، گندی تمناؤں، چھوٹے ارادوں میں زندگیاں گزر گئی۔ اے اللہ، بچا لیجئے، قدم جما دیجئے، مستقل مزاجی دیجئے۔ اے اللہ، ناظم صاحب کے خاندان کی حفاظت فرمائیے، پورے خانوادے کی حفاظت فرمائیے، رجال کو پیدا فرمائیے، مجددین کو پیدا فرمائیے، اولیاء کو پیدا فرمائیے، عاشقوں کو پیدا فرمائیے۔ اے اللہ، ہم میں سے کسی کو ضائع نہ فرمائیے۔ آپ کے اسماء حسنہ کا واسطہ، آپ کے اسم اعظم کا وسیلہ،
اللهم إنا ندعوك الله وندعوك الرحمن وندعوك البر الرحيم وندعوك بأسمائك الحسنى كلها ما علمنا منها وما لم نعلم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم حبب إلينا الإيمان. اللهم حبب إلينا الإيمان. اللهم حبب إلينا الإيمان. اللهم ارزقنا حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك. اللهم إنا نسألك عيشة نقية وميتة سوية ومردا غير مخزي ولا فاضح. اللهم من أحييته منا فأحيي الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين.